بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ 3 نیوکلیر پاور پلانٹس کی ٹرپنگ کے باعث مختلف شہروں میں شدید لوڈ شیڈنگ۔ ناروے نے روسی حملے کے شکار ملک یوکرین کو مزید جنگی ٹینک اور ہتھیار فراہم کر دیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ یوکرین کا روس کے فوجی اڈے پر میزائل حملہ۔ سعودی ارامکو پر حملے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب پر نئی امریکی پابندیاں عائد۔ یوکرین میں روسی فوج نے اپنا ہی طیارہ مار گرایا۔ یوکرینی مہاجرین کی تعداد 4 ملین سے تجاوز کر گئی۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرین۔ یوکرین جنگ کے باعث دنیا افغانستان کو فراموش نہ کرے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ ٹانک میں دہشت گردوں کا ملٹری کمپاؤنڈ پر حملہ، 6 جوان شہید۔ پاکستان اور عالمی منظرنامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ ملک میں 3 نیوکلیر پاور پلانٹس کی ٹرپنگ سے کچھ علاقوں میں بجلی کی عارضی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، تاہم جلد ہی اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت توانائی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ چند گھنٹوں میں ان پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار دوبارہ بحال ہو جائے گی، جس کے بعد عارضی لوڈ شیڈنگ پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ وزارت توانائی کا مزید کہنا تھا کہ 3 نیوکلیر پاور پلانٹس میں ٹرپنگ کے باعث بجلی شارٹ فال بڑھنے سے ملک کے مختلف حصوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، تاہم چند گھنٹوں میں بجلی کی پیداوار دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور پلانٹس میں تکنیکی خرابی کے علاوہ ایندھن کی کمی کے باعث بھی بجلی کی پیداوار کم ہو گئی ہے اور ملک بھر میں شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے، جبکہ بجلی کی مجموعی پیداوار 14000 میگا واٹ ہے اور طلب 19000 میگا واٹ سے زیادہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پانی کی کمی کے باعث بجلی کی پیداوار بھی کم ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ناروے نے روسی حملے کے شکار ملک یوکرین کو مزید ٹینک شکن ہتھیار فراہم کر دیے۔ اوسلو سے موصولہ اطلاعات کے مطابق نارویجین وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ناروے نے یوکرین کو 2000 M72 ٹینک شکن ہتھیار بھیجے ہیں، جبکہ نارویجین وزارت دفاع نے مزید کہا ہے کہ ناروے یوکرین کو 4000 M72 ٹینک شکن ہتھیار فراہم کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیکیورٹی اور نئے ضم ہونے والے اضلاع میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نئے ضم ہونے والے اضلاع میں سماجی و اقتصادی ترقی کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی اور کہا ہے کہ علاقے کے پائیدار استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے پوری قوم کے نقطہ نظر اور متحد رد عمل کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں آرمی چیف نے سعد بن عامر شہید اور محمد عرفان کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی اور پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین نے سرحدی علاقے سے ایک میزائل داغا جو روس کے فوجی اڈے کو لگا، جس کے نتیجے میں اسلحے کا ذخیرہ تباہ ہو گیا اور 4 فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوج نے روسی فوج کو کئی محاذ پر پیچھے دھکیل دیا۔ سرحدی علاقے سے داغے گئے یوکرین کی فوج کے میزائل روس میں گرے۔ ان میزائلوں میں سے ایک اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ یہ میزائل روسی شہر بلگورود میں فوجی اڈے میں گرا، جس سے وہاں کا اسلحہ ڈپو تباہ ہو گیا اور آگ بھڑک اٹھی۔ روس کے فوجی اڈے میں لگی آگ کے شعلوں کو یوکرین کی سرحد سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ یوکرینی فوج نے روسی فوج کے جانی اور مالی نقصان کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی فوج نے یوکرینی فوج کے میزائل حملے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی تردید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے، جن کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ارامکو پر حملے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب پر نئی امریکی پابندیاں۔ امریکہ نے 13 مارچ کو عراق کے ایئرپورٹ اور 25 مارچ کو سعودی ارامکو کی تنصیبات پر حوثیوں کے میزائل حملوں کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے ایسے وقت پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا جب دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ پاسداران انقلاب کو امریکہ کی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو بلیک لسٹ سے نکال سکتی ہے۔ امریکہ کے مطابق پابندیاں ایرانی شہری محمد علی حسینی اور ان کی کمپنی کے نیٹ ورک پر عائد کی گئی ہیں جو IRGC کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے درکار مواد کی خریداری میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی اور فائنینشل انٹیلیجنس کے عہدیدار برائن نیلسن نے کہا ہے کہ کارروائی ایران کو جدید بیلسٹک میزائلوں کے استعمال کو روکنے کے لیے کی گئی۔ خیال رہے کہ امریکہ اور ایران اس وقت ویانا میں 2015 کے جوہری معاہدے کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے بلا واسطہ بات چیت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ پابندیوں میں ریلیف میں اربوں ڈالر تک رسائی کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام کو روک دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین میں روسی فوجیوں نے غلطی سے اپنا ہی طیارہ مار گرایا۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سر جیرمی فلیمنگ نے بیان میں کہا ہے کہ یوکرین میں روسی فوجیوں نے غلطی سے اپنا ہی طیارہ مار گرایا۔ یوکرین میں لڑنے والے روسی فوجیوں کے حوصلے پست ہیں اور وہ احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ برطانوی انٹیلیجنس چیف نے مزید کہا ہے کہ یوکرین میں روس کے لیے صورتحال انتہائی خراب ہے، لیکن صدر پیوٹن کے مشیر انہیں سچائی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ روسی صدر نے یوکرین کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یوکرین میں روسی فوجی دل برداشتہ ہے، ان کے پاس اسلحے کی کمی ہے اور وہ غصے اور مایوسی کے عالم میں اپنے ہی ہتھیار تباہ کر رہے ہیں اور احکامات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی مہاجرین کی تعداد 4 ملین سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بعد مختلف یورپی ممالک میں بطور مہاجر پناہ لینے والے یوکرینی شہریوں کی تعداد اب 4 ملین سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ UNHCR نے کہا ہے کہ 24 فروری سے جاری جنگ کے باعث اب تک 40,19,000 سے زائد شہری یوکرین سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد نے ہمسایہ ملک پولینڈ کا رخ کر رکھا ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 23 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ یوکرین کی جنگ کے باعث افغانستان کو فراموش نہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے سربراہ نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ کے باعث افغانستان کی صورتحال کو فراموش نہ کرے۔ اس ادارے کے سربراہ نے یہ اپیل افغانستان کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ یوکرین میں جاری جنگ پر مرکوز ہے، تاہم ضرورت ہے کہ افغانستان کے ساتھ عملی اظہار یکجہتی بھی جاری رکھا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹانک کے علاقے میں دہشت گردوں کی ملٹری کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فوجی جوانوں کی طرف سے جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق ٹانک کے علاقے میں دہشت گردوں نے ملٹری کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی۔ فوجی جوانوں کی طرف سے جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مار دیے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔